بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ ایک ہال میں بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خواہ مخواہ ہی مشکوک ہو جائے، یا وہ جن کے گھر سے ہمیں سارا کام کرنا ہے وہ دونوں ملازم اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بھڑک اٹھیں اور ہمیں موقع ہی نہ دیں، گھر میں آنے سے روک دیں۔ ایسی صورت میں تو ہمارا سارا منصوبہ ہی دھرا رہ جائے گا۔ میں نے کہا۔ شرافت علی بولا، ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تمہاری، اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں، تم تینوں اپنے منصوبے کے مطابق ہی کام کرنا، ہم لوگ وہاں سے دور رہ کر حالات پر نظر رکھیں گے، بس اگر بات بگڑتی دیکھیں گے تو تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے تم پر۔ میں نے کہا، نہیں یار، اتنی سمجھ تو ہم میں بھی ہے، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو، ہماری گاڑی تم سے بہت پیچھے رہے گی۔ شرافت علی بولا۔ فیروز نے کہا، لیکن تم گلزمان کو اپنے ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا تھا، تم کہہ رہے تھے وہاں کتے بھی ہوں گے لہذا گلزمان وہاں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں نے بتایا ہے نا کہ آسیہ کے کہنے کے مطابق وہاں 2 کتے رات بھر چوکیداری کے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن وہ آسیہ سے مانوس ہیں کیونکہ وہ کچھ دن وہاں رہ چکی ہے، لہذا ان سے کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے۔ خیر اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیروز نے کہا۔ 10:05 پر ہماری کار اس خوشنما بنگلے کے آہنی گیٹ کے سامنے جا ٹھہری۔ آسیہ نے بنگلے کے اندرونی حصے میں روشنی دیکھ کر ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیکار ہے، قسمت ہی خراب ہے میری، آج وہ دونوں گھر پر ہی ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں باہر ہی سے کیسے پتا چل گیا کہ وہ دونوں گھر کے اندر موجود ہیں؟ اندر کمروں میں روشنی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کی غیر موجودگی میں سارے کمرے بند ہوتے ہیں اور لائٹیں بھی بند رکھی جاتی ہیں۔ ملازمہ باہر برآمدے میں لیٹی رہتی ہے اور وہاں بھی وہ روشنی نہیں کرتی۔ آسیہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ ابھی بولا، پرواہ نہیں کرو، وہ اگر گھر میں ہیں تو ہونے دو، ہم ان سے تعاون کی درخواست کریں گے، اگر انہوں نے مان لی اور ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو باندھ کے ڈال دیں گے انہیں کسی کونے میں، یہاں تک آ کر نامراد واپس نہیں جائیں گے ہم۔ یہ بہت خطرناک بات ہوگی، ابھی بات بگڑ گئی تو خواہ مخواہ ایک اور واردات ہمارے نام درج ہو جائے گی۔ اتنی جلد بازی کی آخر ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم کل بھی آ سکتے ہیں، یہاں 2-4 دن بعد بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اوئے چپ کر یار، تیری اس مصلحت کوشی نے تو مجھے بھی نکارا کر کے رکھ دیا ہے، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ آبی بولا۔ میں اسے جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ بنگلے کے گیٹ کا بغلی دروازہ کھول کر ایک 45-50 سالہ دراز قامت اور صحت مند شخص نے پوچھا، کون صاحب ہیں آپ، کس کو ملنا ہے؟ آبی کو شاید آسیہ اس خاتون آرٹسٹ کا نام بھی بتا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا، زرین بی بی گھر پر ہے نا؟ آج اس کو بولو ہاشم خان صاحب آئے ہیں، فنکشن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ ٹھہرو ادھر ہی، ہم ابھی بتاتا ہوں بیگم صاحب کو۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ شاید گیٹ کے قریب ہی کہیں بیٹھا تھا اور بنگلے کے سامنے کار کے رکنے کی آواز سن کر ہی ادھر آ گیا تھا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد آبی سے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے آبی، وہ لوگ آسیہ کو پہچانتے ہوں گے، اسے دیکھ کر وہ مشکوک ہو جائیں گے ہماری طرف سے۔ پرواہ نہ کر یار، ہمیں بس کسی نہ کسی طرح اندر پہنچنا ہے، پھر اگر وہ ہمیں بھی پہچان لے تو فرق کچھ نہیں پڑے گا اس سے ہم پر۔ وہ تیرے پاس پستول تو ہے نا، اس پر سائلنسر چڑھا لے بس، اس کے بعد تو پھر وہ وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ ابھی بولا، میرے پاس اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں رہا تھا کوئی، وہ اندر اطلاع کرا چکا تھا اور اب کسی بھی لمحے ہمیں اندر بلایا جانے والا تھا۔ میں نے خاموشی سے پستول نکال کر اسے چیک کیا، وہ گولیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا اور سائلنسر اس پر پہلے ہی سے چڑھا رکھا تھا۔ میں نے آسیہ اس دوران بالکل خاموش بیٹھی رہی، اس کے انداز سے لگتا یہی تھا کہ خود وہ بھی وہی کچھ چاہتی تھی جو آبی کر رہا تھا۔ مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید ان لوگوں نے یہ سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی بنگلے کا گیٹ کھول کر ہمیں اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا گیا۔ آبی نے جلدی سے کار کو سٹارٹ کیا اور اسے لیے ہوئے سیدھا اندر چلا گیا۔ پورٹیکو میں ایک چھوٹی سی نیلی کار پہلے ہی کھڑی تھی، آبی نے اپنی کار اس کے پیچھے
پیچھے ہی لگا کر روک دی۔ سامنے ہی کھلے ہوئے دروازے میں ایک 30-32 سالہ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نکوش والا لیڈی ٹائپ جوان ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ میں اور آبی ایک ساتھ اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر کار سے باہر نکلے۔ دروازے میں کھڑا ہوا شخص اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ کار کی کون سی سیٹ سے برآمد ہونے والا شخص کس حیثیت کا اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میرے کار سے اترتے ہی وہ اپنے ہونٹوں پر ایک دل خوش کن مسکراہٹ سجا کر میری طرف بڑھتے ہوئے بڑے ہی مہذب انداز میں بولا، آئیے آئیے جناب خان صاحب، ادھر تشریف لے آئیے۔ اس نے ہمیں ایک صاف ستھرے اور بڑے ہی کرینے سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ آبی نے ایک جدید طرز کے نرم و گداز صوفے میں دھنستے ہوئے کہا، وہ مس اندر ہیں، انہیں اطلاع نہیں دی ہے خان صاحب کے آنے کی؟ انہیں خبر ہو چکی ہے جناب، بس 1 منٹ انتظار کریں آپ لوگ، اس نے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہا۔ میں اور آسیہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں بہت غور سے اس شخص کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے آسیہ کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آسیہ کو بالکل نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے پہلے کبھی اسے دیکھا تھا۔ اسے ہم لوگوں کے بیٹھنے کے بعد وہ ہنوز عاجزی سے بولا، آپ کیا لینا پسند کریں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ پھر خود ہی بولا، اس موسم میں کولڈ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ نہ پتر، ہمیں بالکل بھی خواہش نہیں ہے کسی چیز کی، بس بیٹھ جا ادھر، تکلف نہ کر ہمارے لیے، آبی اکھڑ پنجابی میں بولا۔ اس کے اس انداز پر اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لکیر ابھری مگر فوراً ہی مٹ گئی۔ اسے ایسے لوگوں سے ڈیلنگ کی بہت اچھی تربیت دی گئی تھی جن سے کچھ ملنے کی توقع ہو، اور اس نے چونکہ اپنی آمد کا مقصد یہی بتایا تھا، لہذا ہماری کسی بات پر اس کی پیشانی شکن آلود ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی جانتا تھا اس لمحے میں سے کسی کی زبان سے گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہیں ہو سکتے تھے۔ جبھی اس نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ آبی کی بات سن کر ہنوز عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تکلف کیسا جناب، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے معزز لوگ ہمارے گھر تشریف لائے، تو خدمت کا موقع دیں آپ ہمیں، وہ تو ہم دیں گے ہی برخوردار۔ آپ کو ہماری یہاں تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ موقع فراہم کریں ہم خدمت گزاری کا، اور اگر آپ نے ہماری بات مان لی، معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو گئے، تو ہم کولڈ کافی بھی ضرور پئیں گے آپ کی۔ آبی نے اس بار لکھنؤ والوں کو مات دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی زبان رکنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اصل میں وہ اسے باتوں میں الجھا کر وہیں روکے رکھنا چاہتا تھا تاکہ اسے آسیہ پر شبہ ہوا بھی ہو تو وہ اپنے شبے کا اظہار کسی اور سے نہ کر سکے۔ ہمیں امید ہے معاملہ طے کرنے میں آپ زیادہ حیل و حجت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں نا، یہ ہاشم خان صاحب، انہیں ایسے لوگ بالکل پسند نہیں لگتے ہیں جو ہیر پھیر کی باتیں کر کے رقم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انکار تو یہ سننے کے عادی ہی نہیں ہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو اب اگر تم چاہتے ہو میاں صاحب زادے کے ہم تمہاری کولڈ کافی ضرور پئیں تو ان کی باتوں کا خیال رکھنا۔ اس کی آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، ہمارا صاحب کا ہمیشہ ایسے ہی معزز لوگوں سے رہتا ہے، چنانچہ ان کے مزاج کا تھوڑا بہت اندازہ تو ہمیں بھی ہے۔ ویسے آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ مجھے پہلے سے آگاہ کر دیا، اب میں پورا خیال رکھوں گا، وہ شخص سعادت مندی سے بولا۔ عین اسی لمحے کمرے میں جیسے چاندی کی گھنٹیاں باز اٹھیں۔ کس بات کا خیال رکھنے کو کہہ رہے ہو جعفری؟ آواز سن کر میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایک سرو کا چاند سا مکھڑا معطر پیرہن میں ملبوس، لب شیریں کو ایک دلکش مسکان سے آراستہ کیے جسم غزالہ میں ہمیں تول رہا تھا، نوجوان جسے اس نے جعفری کہہ کر مخاطب کیا تھا جلدی سے قریب جا کر بولا، آئیے مس زریں، ان سے ملیں، یہ جناب ہاشم خان صاحب ہیں، شہر کے بڑے اور معزز لوگوں میں سے ہیں اور ہماری عزت بڑھانا چاہتے ہیں۔ زریں نے ایک ادائے ناز سے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا اور آ کر میرے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زہے نصیب، آپ جیسے لوگوں نے اس لونڈی کو اس قابل سمجھا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے محسوس کیا اس دوران اس کی نظریں کئی بار آسیہ کی طرف اٹھی تھیں۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آبی نے بھی اس کی بات کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آسیہ کو مخاطب کر کے بولا، ارے بی بی، ذرا
اٹھ تو جلدی سے میرے ساتھ کار تک چل، وہ اہم چیز تو میں کار میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ آبی کی اس اچانک حرکت پر آسیہ الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ آبی آخر باہر کیوں لے جانا چاہتا ہے اسے، جبکہ میں جان گیا تھا کہ اس طرح وہ آسیہ کو زریں کی نظروں سے دور کر دینا چاہتا تھا تاکہ اگر اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی بھولی بسری یاد تازہ ہونے لگی ہے تو وہ فوری طور پر یاد نہ آ سکے اس کو۔ میں نے آسیہ کو متذبذب دیکھ کر جلدی سے کہا، سوچ کیا رہی ہو، جاؤ جلدی سے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی پشت تھپک کر اسے اٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ آبی اسے ساتھ لے کر تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد زرین نے جعفری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے جعفری، تم نے خان صاحب کو ایسے ہی بٹھا رکھا ہے، اب تک کوئی خاطر تواضع نہیں کی؟ میں نے جلدی سے کہا، نہ بی بی، انہیں کچھ نہ کہیں آپ، ہم نے خود ہی منع کر دیا تھا انہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے زیادتی کی ہے خان صاحب ہمارے ساتھ، میزبانی کا حق تو نہ چھینے جناب آپ ہم سے۔ وہ بولی، ایسی بات نہیں ہے بی بی، آپ اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ لائیں، کسی کا حق چھیننے کا ہم بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بس تو پھر اب آپ انکار نہیں کریں گے؟ وہ بولی، پھر جعفری کی طرف منہ کر کے کہا، جاؤ کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ ارے بھائی، اب اتنی بھی جلدی نہیں ہے میاں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ان دونوں کو واپس تو آ جانے دو، میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، جب تک میں کافی لے کر آؤں گا وہ لوگ بھی آ چکے ہوں گے۔ جعفری یہ کہتے ہوئے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آبی کی واپسی سے پہلے جائے یہاں سے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آسیہ کو زریں کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے اسے کار میں بٹھا کر واپس آ جائے گا، اور میں جعفری کو اسی لیے روکنا چاہتا تھا کہ وہ آسیہ کو کار میں بیٹھے دیکھ کر چکنا نہ ہو جائے۔ ابھی میں اسے روکنے کے لیے آواز دینا ہی چاہتا تھا کہ کمرے کے اس دروازے سے جس سے ہم ڈرائنگ روم میں آئے تھے، آبی ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر جعفری خود ہی رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اپنے ملازم کو دیکھنے لگا۔ عین اسی لمحے آسیہ ملازمہ کا ہاتھ تھامے اس دروازے میں نمودار ہو گئی جس سے جعفری باہر جا رہا تھا۔ آہٹ سن کر جعفری نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ارے یہ آخر چکر کیا ہے بھائی، یہ آپ دونوں ہمارے گھریلو ملازمین کو کیوں لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ؟ آبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں پریشان یا حیران ہونے کی کیا بات ہے برادر، دراصل بات یہ ہے کہ ہم تم لوگوں سے جو مذاکرات کرنے آئے ہیں، اس گفتگو دوران جو کچھ طے پائے گا اس کے گواہ بھی ہونا چاہیے، لہٰذا میں نے سوچا ان دونوں کو گواہ کے طور پر ساتھ لے چلنا چاہیے، کیونکہ ان کی گواہی تمہارے لیے بھی ناقابل قبول نہیں ہوگی۔ زری نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں وا کر کے مجھ سے کہا، یہ کیا قصہ ہے جناب، کیسے مذاکرات کریں گے آپ ہم سے؟ میں نے نرمی سے کہا، پریشان نہ ہوں بی بی، ہم کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں لوگوں کو، اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تم لوگ تو میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچے گا تمہیں۔ آبی نے دونوں ملازمین اور جعفری سے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھے اور سعادت مند بچوں کی طرح ادھر جا کر بیٹھ جاؤ اور جو کچھ کہا جائے اس پر حرف بے حرف عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یقین کرو ہم اتنے اچھے لوگ نہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ آبی کے انداز نے زری کو مشتعل کر دیا، وہ ایک دم بڑکی اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، میں پوچھتی ہوں کون لوگ ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ سب کیا تماشا ہے آخر؟ میں نے کہا، غصہ نہ کر بی بی، میں نے کہا ہے نا ہم سے تعاون کرنے کی صورت میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر، نہیں پہلے اپنی آمد کا مقصد بیان کرو، یہ خیال رکھنا کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو میں فون کر کے پولیس کو بلا لوں گی۔ آبی نے جعفری سے کہا، دیکھ بھائی جوان، اپنی اس بلبل شیریں دہن کو کہہ کچھ دیر کے لیے چہکنا بند کر دے اور بات سن لے ہماری، پولیس کی دھمکی ہمیں نہ دے، ہمارے ہاتھوں کی لمبائی کا اندازہ نہیں ہے ابھی اسے، یہ تو آپ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر حکم چلا رہے ہیں ہم پر۔ جعفری بولا۔ آبی نے آگے بڑھ کر ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہا، بک بک نہ کروئے، چپ چاپ بیٹھ جا ادھر جا کر۔ زری آبی کی اس حرکت پر بڑکی
بچی اپنے دائیں ہاتھ طرف کھلے ہوئے ایک دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، ٹھہرو، میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں، میں یہ غنڈہ گردی برداشت نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں تم لوگوں نے سمجھا کیا ہے مجھے۔ آبی نے جلدی سے اپنی جیب سے پستول نکالا اور لپک کر اس کا راستہ روکتے ہوئے پستول اس کے سامنے کر کے بولا، دیکھ رہی ہو یہ کیا ہے؟ پہچانتی ہو نا اسے؟ اصلی ہے بالکل، اور گولی اگلتے وقت آواز ذرا سی بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ہاشم خان ہے نا، اس کی اسی خوبی کی بنا پر چپشا کہتا ہے اسے، ادھر جا کر چپ چاپ بیٹھ جاؤ اگر اپنی اس زندگی سے عاجز نہیں آ گئی ہو تو۔ پستول دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر سہم گئی، اس کے گلنار چہرے پر ایک دم زردی کھنڈ گئی تھی۔ اس نے عجیب سی بے بسی کے ساتھ آبی کو دیکھا اور کوئی لفظ بھی زبان سے نکالے بغیر بوجھل قدموں سے واپس آ کر صوفے پر گر سی پڑی۔ یہ اچھی دونس داندلی ہے، کہہ تو یہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمیں، اور ساتھ پستول نکال کر دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آخر آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں کیوں آئے ہیں یہاں، اور یہ ہیں کون آپ لوگ؟ جعفری رو دینے والے انداز میں بولا، سب تعریفیں اور توصیف تو اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو مالک ہے کل جہانوں کا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں جو مخاطب ہوں تم سے SGMM پیرزادہ کے مختصر سے نام سے پہچانا جاتا ہوں، اور یہ مرد کلندر جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں ہاشم خان درج ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھ ہے یہ ایک مظلوم، ستم رسیدہ، آفت گزیدہ، دکھیاری، ممتا کی ماری خاتون ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی داستان بڑی المناک ہے، تم سنو گی تو کلیجہ تمہارے پھٹ کر منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو رونے لگو گے اور خاک ڈال کر ویرانوں کی خاک چھاننے نکل پڑو گے۔ بس یوں سمجھو اس کی داستان علم سن کر اسے زمانے سے انصاف دلانے کے لیے نکلے ہیں، اور تم سے بھی اس سلسلے میں تعاون چاہتے ہیں۔ آبی نے بڑے ہی رقت امیز انداز میں انہیں بتایا۔ اس کا یہ انداز اور لمبی چوڑی تقریر زریں کے دل پر اثر کر گئی، ترہم امیز نظروں سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا ظلم ہوئے ہیں بہن تم پر، اور اس سلسلے میں ہم سے کیا چاہتی ہو تم؟ ویسے عورت کی ذات تو ہر زمانے میں ستم کا نشانہ بنتی رہی ہے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ عورت سدا کی مظلوم ہے، ازل سے ظلم سہتی چلی آ رہی ہے، تم پھر بھی خوش نصیب ہو کہ دو مرد تمہاری داد رسی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو زریں خانم، دنیا کی سب سے پہلی مظلوم عورت اماں حوا تھیں جو بابا آدم کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنی تھیں۔ بس اسی دن سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اسے محض اس لیے ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے کہ اس کی وجہ ہمیں جنت کی پرسکون زندگی سے محروم ہونا پڑا، اور ایسی آرام دہ ہر غم سے آزاد زندگی کو چھوڑ کر اس خرابے میں آنا پڑا جہاں ہر ٹھوکر پر دوسرے کو فنا کر دینا چاہتا ہے۔ فضول بکواس نہیں مسٹر مرغابی، کام کی بات کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ، کسی دوسرے کو بات کرنے دو، میں نے آبی کی بات کاٹ کر کہا۔ آبی نے میری طرف قہر آلود نگاہوں سے گھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا بالکل بھی، تم ہی بکتے رہو جو کچھ۔ زریں کی ملازمہ آسیہ کو قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اس بی بی کو بھی میں جانتی ہوں مالکن، اس کے ساتھ ہی وہ بچہ ہے جی، بہت دکھیاری ہے بیچاری، ان لوگوں نے اس کا بچہ چھین لیا ہے، بیچاری اپنے بچے کے واسطے دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ اچھا تم بھی جانتی ہو اسے ماسی، کن لوگوں نے چھینا ہے اس کا بچہ، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ؟ زری نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے پہچانا نہیں بی بی اسے؟ یہ وہی تو ہے جسے ساتھ والے شاہ جی نے چوری کا الزام لگا کر پولیس کو پکڑا دیا تھا، ان کے گھر میں جو بچہ ہے وہ اسی کا تو ہے۔ کیسا اندھیر ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، اس غریب کا بچہ بھی نہیں دیتے اور الٹا چوری کا الزام لگا کے پکڑوا دیا بیچاری کو۔ اچھا تو یہ ہے وہ؟ زری نے حیرانی سے آسیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتایا تھا ماسی نے تمہارے بارے میں بہت ہوا ہے، یہ جان کر کہ ان لوگوں نے ایسی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، تمہارے شوہر نے کچھ نہیں کیا، اس سلسلے میں تم اکیلے ہی دھکے کھاتی پھر رہی ہو بچے کے لیے۔ شوہر کے ذکر پر آسیہ نے چونک کر زری کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے نفرت جھلکنے لگی تھی اور غصے سے چہرہ تمتما
شرمانے لگا تھا، آبی نے جلدی سے کہا اصل بات یہی ہے جی، شوہر ہوتا تو یہ نوبتی کیوں آتی، اس کے مرنے کے بعد ہی تو ظلم کا نشانہ بنی ہے یہ۔ زریں تعصب سے بولی عورت کے سر پر مرد کا سایہ نہ رہے تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس سے مجھے پوری ہمدردی ہے، تم بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے، جو کچھ میرے بس میں ہے اسے انکار نہیں کروں گی۔ دیکھیں بی بی، ہم ایسا بڑا کام لینا نہیں چاہتے ہیں آپ سے جیسے آپ کر نہ سکیں، ہم صرف آپ کے اس پرسکون گھر میں چند گھنٹے گزارنا چاہتے ہیں، صرف اتنی دیر جتنی دیر غلام مرتضی شاہ اور اس کے گھر کے لوگوں کو خواب غفلت میں جانے میں لگے گی۔ ان کے گھر میں سناٹا طاری ہوتے ہی ہم آپ کے مکان کی چھت کے ذریعے اس کے گھر میں جائیں گے اور بچے کو لے کر اسی راستے سے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک لمحہ بھی رکنے کی کوشش کریں تو دھکے دے کر نکال دینا آپ لوگ ہم سب کو۔ میں نے انہیں سمجھایا۔